حالات کی مشکل میں سر آپ لوگوں کا ساروں کا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا قصوروار نہیں ہے. آپ لوگ ہیں بالکل ہیں. ایک دفعہ باری لے کے تو دوسری کو اندر کر کے تو آپ خوشی میں ہوتے ہیں کہ اب ہم حکومت میں آ گئے, دوسرے کو جیل میں ڈال کے بڑا مزہ لے رہے ہیں, پھر وہ آتا ہے تو وہ ان کو جیل میں ڈالتا ہے, اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. 90 سے شروع کر لیں اور ابھی تک آتے آتے 35 سالوں میں ہم نے سارا کچھ گوا لیا, لیکن اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے. اور وہی حرکتیں کرتے ہیں جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے اپنے اقتدار کے اندر. بالکل. میں نے آج بھی کہا, میں شہباز صاحب بھول گئے کہ ہم اسی طرح کھڑے ہوتے تھے سڑکوں پر اور شہباز ہمارے تھے, اور ایک وقت دروازے بند ہوتے تھے, پولیس کھڑی ہوتی تھی اور اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. اور آج وہ اقتدار میں ہیں اور وہ ان کی حکومت وہی حرکتیں کر رہی ہے جو ماضی میں عمران خان صاحب کرتے تھے. ایک سٹیج ایسی تھی کہ جب نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد, یہ سارے لوگ جیلوں میں تھے. جی. اور پھر شہباز شریف ان میں سے یا مریم پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت بنے اور آپ وہی کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہوں جو آج کی اپوزیشن ہے, تو دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس. اس سے بھی بدتر یعنی آج چند سیاسی لوگ ہیں, وہ کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا, مثلا 30-40 لوگ تھے وہاں پر, ایف سی ڈپلائڈ تھی وہاں پر, پیچھے رینجر بھی کھڑے تھے, اسلام آباد پولیس بھی کھڑی تھی کہ پتہ نہیں کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہاں پر. اچھا, اسی عرصے میں 35 سالوں کا میں کمپیریزن اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں تو 1990 میں جو بھارتی روپیہ تھا نا ہمارے مقابلے میں کمزور تھا. ان کے ہمارے 92 پیسے یا 90 پیسے میں ان کا 1 روپیہ ملا کرتا تھا پان مارکیٹ لاٹ سے, اس کو خریدتا کوئی نہیں تھا. یہ کوئی کاروباری لوگ اگر کوئی جا رہا ہو نا تو وہ خریدنے جاتے تھے, پان مارکیٹ سے ملتا تھا, بے وقتی ہوتی تھی انڈین روپے کی. جی, جو اجمیر شریف لوگ جاتے تھے تو وہاں سے جا کے لینا پڑتا تھا. اب ہمارے کوئی 3.5 روپے کا میرا خیال ہے وہ 1 روپیہ ملتا ہے ان کا. یہی تو پتہ کریں کیسے ہوا. 1/4 رہ گئے ہیں سائز میں, بجائے کہ ہم 4 گنا ہوتے ہیں ہم 1/4 رہ گئے ہیں, بجائے 4 گنا بڑھتے ہیں ہم نیچے کو. ہماری پر کیپٹا ان سے ڈبل تھی, آج ہماری پر کیپٹا ان سے آدھی ہے. یہ کیسے ہوا ہے, اس کا اصل یہ پتہ کریں نا. تو یہاں کمیشن بناتا ہے, ہر آدمی جیسا کمیشن بنائیں یہ ہوا کیا ہے, اور آپ آج کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ حالات درست ہوں. یہ ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس میں ساروں نے اس کو توڑنے میں, اس کو کمزور کرنے میں حصہ ڈالا. سب کی ذمہ داری ہے, اس میں سیاستدان ہے, فوج ہے, اس میں جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے, کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. لیکن باہر نکلنے کے لیے دوبارہ اس چیز کا ادراک کرنا پڑے گا, اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو مان کے آئندہ کے لیے رستہ نکالنا پڑے گا. وہ ہم کرنے پہ تیار نہیں. نہیں, بالکل تیار نہیں, بلکہ ان غلطیوں کو دہرانا چاہتے ہیں اور زیادہ شدت سے دہرانا چاہتے ہیں. اگر عمران خان جیل میں ڈالتا تھا تو یہ مارتے بھی ہیں اور جیل میں بھی ڈالتے ہیں, گھر بھی توڑتے ہیں. یہاں تو ایک عجیب تماشا بن گیا ملک کے اندر. اب میں سوچ رہا ہوں اگلی دفعہ کیا ہوگا, جو اگلا آئے گا وہ کیا کرے گا. حرکتیں عمران خان کی حکومت میں رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال. جی بالکل. یہ حنیف عباسی کو الیکشن کی رات میں اس کے اوپر وہ ایف کا کیس ڈال کے اس کو اٹھا لیا. مطلب یہ سزائے موت کی ساری وہ الزام ہے جن پہ سارے اٹھائے گئے تھے بندے. بالکل. تو جتنی اپوزیشن کے لیڈرز تھے, نواز شریف, مریم, شاہد خاقان, خواجہ سعد, مطلب جو نیم اینی ون, آصف زرداری, ان کی بہن فریال تارپور, سارے جیلوں میں. نہیں, پوری پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی فرنٹ لائن جو تھی سب پہ مقدمے, سب جیل میں, الٹے سیدھے مقدمے, جھوٹے مقدمے. اور وزیر اعظم خود کریڈٹ لیتا تھا, کلیم کرتا تھا میں نے آج یہ وکٹ گرا دی, آج اس کو اندر کر دیا, آج یہ کر دیا. اللہ کرے کچھ ہمیں سمجھ آ جائے ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن کیا آپ میں سے کوئی جا کے عمران خان کو انگیج کرے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو سمجھایا جائے کہ جمہوری قدریں ہیں کیا, ان کو انگیج کریں, تو پھر آپ باقیوں کو لے کر آگے چلیں گے نا. دیکھیں, انگیجمنٹ یک طرفہ نہیں ہوتی. میں کیا انگیج کروں گا, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں تو پھر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ انیشیٹو میں پی ٹی آئی تو شامل ہے لیکن عمران خان شامل نہیں ہے. نہیں, ان کی مرضی کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا نا. پی ٹی آئی تو ایک جماعت ہے, عمران خان ہے اور ووٹر ہے, سپورٹر ہے, جو بھی اس کو آپ سمجھیں, ورکر ہے. بیچ میں کچھ اتنی وہ نہیں ہے